الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، یہ مسئلہ اخوانی و تحریکیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ حماس کی مدد کرنا عربوں نے جب چھوڑ دیا، اسی لیے حماس ایران کے پاس چلا گیا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجبوری کے طور پر ایران کے پاس گئے ہیں، جب یہ در در ٹھوکر کھا رہے تھے، کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ مجبوری کے طور پر ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ کیسی مدد؟ فلسطینیوں کی کیسی مدد وہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے، باقی اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے، پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، کچھ بھی میڈیا میں کر دو، کون تحقیق کرتا ہے؟ کہ ان کے پاس جانا، جب لوگوں کے سامنے کھل کے بات آ گئی کہ یہ تو جو ہے سیوں کی تعریف کرتے ہیں، خمینی کے جو ہے قبر پہ جاتے ہیں، اور جو ہے جو رافضی جو سنیوں کا قاتل ہے سلیمان، کیا نام ہے اس کا، قاسم سلیمانی، اس کو یہ لوگ شہید کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدس کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا، نعوذ باللہ، لاکھوں سنیوں کو قتل کیا جس نے۔ تو یہ سارے جب مسائل آئے، جب بالکل ایکسپوز ہو گئے یہ لوگ، تو کہتے ہیں مجبوری تھی ایران کے پاس جانا، ایسا اور ویسا۔ یہ سراج الحق لالہ نے جو باتیں کہی ہیں خمینی کے تعلق سے، اور اس کے جو گہرے تعلقات ہیں جماعت اسلامی کے، مودودی جماعت کے، جو خمینی سے، شیعوں سے، آپ جو ابھی جو سابق کے جو امیر ہے سراج الحق، اس نے جو بات کہی ہے، جو لکھی ہے باقاعدہ، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے لیاقت بلوچ نے جو بات کھل کر کے کہی ہے، اس کے جو گہرے تعلقات ہیں، یہ سب واضح ہے پوری دنیا میں۔ تو وہ شیعہ، وہ روافظ، آخر ان کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ ابھی جو ہے ایک ویڈیو ابھی وائرل ہوئی ہے، ورنہ ان کی یہاں تو مسلم ہے، خود ان کا جو ہے عالم صاف صاف کہتا ہے ٹی وی پہ کہ وہاں ہمارا فلسطین میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے بس۔ بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر جس چیز کی وجہ سے اہمیت ہے مسلمانوں کے یہاں، وہ مسجد اقصیٰ کو لے کر کے ہے، اور مسجد اقصیٰ ہمارے یہاں وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ تو چوتھے آسمان پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بھئی مسجد اقصیٰ جن کے یہاں چوتھے آسمان پر ہے، فلسطین پہ ہے ہی نہیں، ان کا کیا لینا دینا وہاں سے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی مقصد ہے۔ جیسے وہ انولو ہوئے عراق کے اندر، عراق کو تباہ کیا، انہوں نے اپنا سیاسی فائدہ اٹھایا۔ سیریا کے اندر وہ انولو ہوئے، اپنے جو ہے کارندوں کو بھیجا، وہاں جو ہے انہوں نے سنیوں کو مارا، ان کا اپنا مقصد پورا ہوا، عراق میں جیسے مارا۔ لبنان کے اندر انہوں نے اپنے کارندوں کو بھیج کر کے اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا اور تباہی کے دہانے پہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی انہوں نے غزہ کے اندر حماسیوں کو جو ہے چھوڑ کر کے، ان سے تعلقات چونکہ بہت پرانے ہیں ان کے، اپنا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاسی مقصد ہے ان کا، وہاں پر ان کے ذریعے سے اپنی فکر ترویج کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان، سنی مسلم، جو کہ 100% وہاں پہ پورے شہر میں سنی مسلمان تھے، ان حماسیوں نے وہاں پر ان کا عقیدہ جو ہے پھیلایا، وہاں پہ ان کی تنظیمیں، خمینی کے نام پہ تنظیمیں قائم کر کے مسلمانوں کو شیعہ بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ رافضیوں کے بڑے بڑے جو جرنیل ہیں جنہوں نے سنیوں کا قتل کیا ہے، ان کے بڑے بڑے بینر لگا کر کے جگہ جگہ ان کی جو ہے تعزیت کرتے ہیں، ان کی جو ہے برسی مناتے ہیں، اور ان کو جو ہے شہید کہتے ہیں، اور جب اگر کوئی پھاڑ دیتا ہے کوئی بینر وغیرہ تو اس کے گھر کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے گھر کو بلڈوز کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ٹھونس دیتے ہیں، مارتے ہیں اگر کوئی جو ہے ان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پائی گئی ان کے یہاں۔ تو مطلب ہے یہ کون سا سیاسی تعلق ہے؟ سیاسی تعلق نہیں ہے، یہ سب عقیدے کا تعلق ہے ان کا، سمجھ رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، بھئی جب ہے حقیقت ہے تو اس کو چھپا کیوں رہے ہو؟
اس کو سیاسی کیوں بتا رہے ہو؟ صرف سیاسی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب صرف جھوٹ ہے کہ فلاں نے مدد کرنا چھوڑ دیا، یہ مدد کرنا. بھائی تم ہو کون؟ تم کو تو برپا کیا گیا ہے فلسطین کو توڑنے کے لیے. اس سے پہلے جو میں نے پیش کیا تھا پہلی قسط میں جا کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ کیسے جو ان کو برپا کیا گیا فلسطین کو توڑنے کے لیے، فتنہ اور فساد کو پھیلانے کے لیے. اور جب عربوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ یہ سب جو ہے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، ویسے جو ہے کمزور ہو، اور آپس میں جب ٹکڑے ٹکڑے رہو گے، دو حصہ ایک حصہ تم حکومت کرو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. ان لوگوں کو مکہ میں بلا کر کے باقاعدہ آپس میں معاہدہ کرایا گیا. فتح کے لیڈران کو اور حماسی لیڈران کو بلا کر کے مکہ میں دونوں کے درمیان صلح، کم سے کم جو بھی عقیدہ ہے تم لوگوں کا جیسے بھی ہے، چاہے محمود عباس ہو چاہے حماسی ہو، ہر کوئی ویسے ہی ہے. بلکہ تو محمود عباس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو بہائی فکر کا ہے. تو ان لوگوں کا کیا ہے بھائی؟ لیکن چونکہ وہاں کے وہی لیڈران ہیں تو اب کریں گے کیا؟ آپ وہاں کے وہی لیڈران ہیں تو ظاہر سے وہاں پر 70 تنظیمیں ہیں، 50 بلکہ سینکڑوں تنظیمیں ہیں، جو اس میں کمیونسٹ تنظیمیں بھی ہیں، فاشسٹ تنظیمیں بھی ہیں، بہت سارے جو عقیدے کے حامل وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، الگ الگ اپنی تنظیمیں بنا کر کے جہاد کے نام پہ اور آزادی کے نام پہ لڑائی کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں چندہ وصول کر رہے ہیں. جی ہاں، کوئی روس سے چندہ وصول کر رہا ہے جو کمیونسٹ ذہن کے ہیں، کوئی یورپ امریکہ سے جو عیسائی تنظیمیں ہیں، اور جو رافضی شیعہ تنظیمیں ہیں، الجہاد الاسلامی، حماس، اور اس طرح کی کئی ایک تنظیمیں ہیں جو خالص شیعہ تنظیمیں ہیں. باقاعدہ وہ جو ہے شیعہ ممالک سے اپنا جو ہے تعاون لے رہی ہیں جہاد کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. اور سنی تنظیمیں بھی ہیں، اور یوں ہی جو ہے لبرل تنظیمیں بھی ہیں. سینکڑوں تنظیمیں، بتائیے وہاں آزادی کے لیے، آزادی کے نام پہ سب جو ہے پوری دنیا میں چندہ کر دیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہاں حماس نہیں ہے جو لڑ رہی ہے، اس کو جو اچھالا جا رہا ہے وہاں پر، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک پورا تفصیل موضوع ہے. ویسے نہیں وہاں کا معاملہ خراب ہوا ہے. ان لوگوں چونکہ وہاں پہ جو بڑی تنظیمیں ہیں الفتح کے بعد یہ نمایاں ہو کر کے سامنے آئے حماس والے، تو ان لوگوں کو بلا کر کے باقاعدہ مکہ میں عمرہ لوگ کیے. اس کے بعد مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس باقاعدہ انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے معاہدہ کیا. دونوں، یہ ملک عبداللہ کے زمانے میں، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اور وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور ایک ہو کر کے رہیں گے، اختلاف نہیں کریں گے. لیکن یہاں مکہ سے جانے کے بعد بتا اس طرح سے کون ہمدردی رکھے گا مکہ؟ تاکہ آپس میں جو ہے کم سے کم جو بھی ہو سیاسی طور پر کم سے کم مل کر کے رہو نا، تاکہ مدد کی جائے تمہاری سیاسی سفارتی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو کم سے کم جو ہے کچھ فائدہ ہو. یہ نہیں کہ تم الگ بٹ کے رہو، تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ رہے، کچھ ادھر رہے، تو اس سے کیا اختلاف ہوگا. یہاں سے مکہ سے جانے کے بعد ان لوگوں کو کیا ہوا؟ ایرانیوں نے اور ان کے جو ان کے آقا ہیں ان لوگوں نے بھڑکا دیا، اور ان لوگوں نے سارا معاہدہ توڑ دیا، اور پھر اپنا جو ہے فساد مچانا پھر شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے بھائی. اور اس سے پہلے جو ہے جو وہاں کے امریکہ کے جو سفیر رہ چکے تھے سعودی کے، انہوں نے باقاعدہ بندر بن سلطان یا کیا نام ہے ان کا، انہوں نے ایکسپوز کیا کہ ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اتنے دن سے ہم لوگ لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ لڑائی سے ہوا نہیں حاصل. 48 سے لے کر کے 73 تک، بلکہ 82 میں کبھی جو ہے مصر کو لے کر کے، کبھی لبنان کو لے کر کے، اور کبھی فلسطین کو لے کر کے کئی لڑائیاں جو ہے لڑ چکے ہیں. 3 لڑائیاں تو صرف فلسطین کو لے کر کے، اور اسی مسئلے کو مصر سے کبھی ہوتا تھا، کبھی لبنان سے ہوتا تھا. 5-6 لڑائیاں جو ہم لوگ ان سے لڑ چکے ہیں، تو کوئی مقصد حاصل ہو نہیں رہا ہے. اب جو ہے سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر یہ مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے عربوں نے باقاعدہ کوشش کی، خاص طور سے سعودی رہنماؤں نے، اور امریکہ میں جا کر کے، کیونکہ جو اسرائیل جو ہے، اسرائیل کا مسئلہ امریکہ ہی سے حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کا اللہ پالک بچہ ہے، اور انہی لوگوں نے جو ہے اس کو پال رکھا ہے. اسرائیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا تنہا ملک ہے. اسرائیل کا مطلب اس کے پیچھے جو ہے فرانس ہے، اس کے پیچھے برطانیہ، اور سب سے بڑا شیطان اس کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے. ان لوگوں کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کے پاس تھا، اسی وقت اس کو جو ہے لڑائی کر کے حل کر سکتے ہیں، جب یہ کم سے کم یہ جو 3 ممالک ہیں جو پرو اسرائیل ہیں، جو اسرائیل کے سخت ترین جو ہے دوست ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں، برطانیہ، فرانس اور امریکہ.
یہ جو ہے کٹر جو ہے یہودیوں کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے جب یہ تینوں ممالک ان کے ساتھ ہیں تو ان کو پہلے تم کو ہرانا پڑے گا، تب اس کے بعد اسرائیل کو جو ہے ختم کر سکتے ہو، مٹا سکتے ہو۔ اور جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ صرف جو ہے احمق قسم کے لوگ ہیں یا بیوقوف بناتے ہیں، ان کو اندازہ ہے لیکن صرف بیوقوف بناتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے دکان ہی لڑائیوں پر قائم ہے، قتل و خونریزی پر قائم ہے، فساد پر قائم ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو دیکھو یہ لوگ چہچہا اٹھتے ہیں، خوشی ان کو ہوتی ہے، اور اسی وقت جو ہے ان کی کاشتکاری شروع ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے اپنا ڈھونگ شروع کرتے ہیں۔ اگر لڑائی دنیا میں بند ہو جائے کسی بھی ملک، خاص طور سے عرب ممالک میں، خاص طور سے عالم اسلام میں اگر شانتی ہو، لڑائی نہ ہو، تو پھر یہ لوگ جو ہے انڈر مرجھا جاتے ہیں، ان کو کچھ مزہ نہیں آتا ہے۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تب دیکھو یہ لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں گے، یہ لوگ جو ہے بڑی بڑی تحریریں لکھیں گے، یہ لوگ تقریریں کرتے نظر آئیں گے، اور ایسا لگے گا ان کو بہار آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب لڑائی اور فساد ہوتا ہے نا تو یہ لوگ اس کو عرب بہاریہ کہتے ہیں۔ عربوں میں جب لڑائی ہوئی تھی، فساد ہوا تھا، ملک کے ملک تباہ ہوئے تھے، جب عزتیں لوٹی جا رہی تھی، لوگ گھر بے گھر ہو رہے تھے، تو اس وقت اس کو یہ لوگ عرب بہاریہ، کیوں بہاریہ کہتے ہیں بھائی؟ بہاریہ کسے کہتے ہیں؟ خوشی کے ایام کو بہاریہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ آج بھی اسے بہاریہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں فساد ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے ان کو مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ فساد پر قائم ہی ان لوگوں کی تنظیمیں ہوئی ہیں، چاہے وہ حماس کی تنظیم ہو، اخوانیوں کی تنظیم ہو، جماعتیوں کی تنظیم، کوئی بھی تنظیم ہو، اس طرح سے جتنے داعشی خوارج ہیں سب بھی جب فتنہ فساد ہوتا ہے تبھی ان کو مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جمع کیا باقاعدہ، اس پورا جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ان لوگوں نے، عربوں نے، خاص طور سے سعودی حکمرانوں نے امریکہ کے اندر میٹنگ کیا، اور تمام اس میں جو ہے یورپین سربراہ سب اکٹھا ہوئے، امریکن سربراہ، اور فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو، ان کے سربراہوں کو بلایا گیا، اور فلسطین کے اندر جو تنظیمیں ہیں سیاسی اور اس طریقے سے تحریکی جو تنظیمیں ہیں آزادی کے نام پر، ان کے لیڈران کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا۔ تو بول رہے ہیں کہ پہلے ہی سے تو امریکی رہنماؤں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم لوگ خواہ مخواہ کے یہ کوشش کر رہے ہو، ہم لوگ جو فلسطینیوں کو بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات، کیوں نہیں وہ جانیں گے بھائی؟ تو کہا کہ بہرحال ان لوگوں نے جمع کیا، ظاہر سی بات ہے وہاں امریکہ میں سارے جو ہے سب کے سفارت خانے ہیں، کہیں بھی تم کسی بھی ملک میں پوری دنیا کے سربراہوں کو، جو سفارتی لوگ ہیں یا خارجہ وزرائے خارجہ لوگ ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ان لوگوں نے اکٹھا کر کے ان سے جو ہے، اور فلسطینی اور اسرائیلی رہنما بھی اکٹھا ہوئے، ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ بھائی اب جو ہے یہ مسئلہ ختم کریں گے، اب جو ہے سیاسی حل اس کا ہوگا، اور وہاں پر فارمولہ پیش کیا گیا۔ آج بھی عربوں نے جو فارمولہ رکھا ہوا ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، کہ جو 67 سے پہلے جس نے اسرائیل نے جو پورا قبضہ کیا ہے، 67 کا جو قبضہ ہے اس کو ختم کرے، اور اس کے علاوہ جو مہاجرین ہیں وہ واپس آئیں گے، اس کے علاوہ فلسطین ایک الگ جو ہے مستقل ایک آزاد ریاست بنے گی، اور مشرقی یروشلم یعنی جو بیت المقدس ہے وہ جو ہے فلسطین کی راجدھانی ہوگی، یہ جو ہے پورا، اور اس کے پاس وہ آزاد ریاست ہوگی، اس کی جو اپنی فوج ہوگی، اس کا سب کچھ ہوگا۔ یہ ان لوگوں نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے، اور اسی پر وہ لوگ جمے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ معاہدہ، یہ بات جو ہے 82 کے اندر رکھی گئی تھی، بیروت کیا نام ہے، ایک کانفرنس کے اندر، ملک فہد کے ذریعے سے، یہ ملک فہد کا پیش کیا گیا فارمولہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آج تک وہ اسی پر قائم ہے کہ لڑائی بھڑائی سے معاملہ اب نہیں حل ہوگا، اب جو ہے یہ سیاسی حل ہوگا، وہاں جو ہے دونوں اسٹیٹ رہیں گے، اور یہ الگ رہیں، اس میں جو ہے فساد کرنے سے، لڑائی کرنے سے، ایک دوسرے کو مارنے سے، ظاہر سی بات ہے اسرائیل تو چاہتا ہی ہے یہ معاملہ جو ہے رکے نا، فسادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کب چاہیں گے، اور ان کی ذہنیت کے جو اور لوگ مل جائیں گے تو مزید جو ہے فساد ہوگا، اس میں مارا کون جائے گا، نیت معصوم مسلمان مارے جائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اسرائیلیوں سے یہ صاف صاف انہوں نے کہا کہ امریکی سربراہوں نے جب اسرائیلیوں سے جب یہ بات کہی تو وہ لوگ خاموش رہے، ان لوگوں نے کچھ انکار نہیں کیا، ظاہر سی بات ان پر دباؤ تھا، یورپین جو سربراہ تھے ان کا بھی، امریکیوں کا بھی، وہ لوگ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ کہ مطلب انکار بھی نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں سے بھی جب پوچھا گیا، اور فلسطینیوں کو بھی کہا گیا، ان کے رہنماؤں کو کہا گیا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے
کہ اس کا معاملہ اب حل کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کہا کہ اسی لیے ہم لوگوں کو بلائے تھے، ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہم بعد میں بتائیں گے۔ یعنی اسرائیلی تو وہاں پر خاموش رہے، گویا انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم ہی لوگوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں، یورپ اور امریکہ کے سہارے جی رہے ہیں، تم لوگ ہاتھ کھینچ لو گے تو ہمارا کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے کچھ انکار نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی جو ہے کسی طرح کی مزاحمت کی۔ اس فلسطینی رہنماؤں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے بتائیں گے، ابھی ہم کچھ جواب نہیں دیں گے۔ یہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد امریکی جو رہنما تھے ان لوگوں نے، یہ جو عرب تھے رہنما، ان لوگوں کو مذاق اڑانے لگے کہ تم لوگ بہت زیادہ خیر خواہی دکھانے آئے ہو، ہم لوگ جو ہے ان جو فلسطین میں جو رہنما ہیں جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں وہ کبھی تم کو جواب نہیں دیں۔ کہے کہ ان لوگوں کی بات صحیح ہوئی اور یہ لوگ چلے گئے، بلکہ یہ سیدھا جو ہے وہاں سے گئے، کہاں گئے پتہ چلا تہران گئے ہوئے ہیں، ایران یہ سب گئے ہوئے ہیں، اور ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مطلب ایسا جب انہوں نے یہ سنا، ان لوگوں کو پتہ جب چلا، فلسطینیوں کو خاص طور سے، فلسطینی رہنماؤں کو، فلسطینی عوام بیچاری کو تو مظلوم ہے، وہاں جو یہ آزادی کے نام پہ وہاں اور سیاست کے نام پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، باقاعدہ جو لوگ وہاں پہ تنظیم بنائے ہوئے ہیں سیاسی یا جہاد کے نام پہ، وہ لوگ کیا ان کا مقصد ہے؟ صرف ان کا مقصد لوٹ مار ہے، بس کھانا ہے، بس تجارت کرنا ہے۔ اسی لیے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو پھر ان کے چہرے پہ ایسے لگ رہا ہے ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ان کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینے والے ہیں۔ ان لوگ پریشان ہو گئے، کہہ رہے یہ مسئلہ جب حل ہو جائے گا تو ہم لوگوں کی دکان کیسے چلے گی؟ اگر امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی وہاں پر، اور ایک وہاں پر ایک گورنمنٹ آ جائے گی تو وہاں پہ سب سکون ہو جائے گا، سب آرام سے رہیں گے، کوئی فتنہ فساد ہوگا نہیں، تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے غداروں نے آج تک جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے بڑا خائن اپنے وطن کے لیے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہر ملک میں غدار ہوتے ہیں، ہر ملک میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، لیکن وہاں کے جو لیڈران ہیں اپنی عوام کے ساتھ جو جتنی زیادہ خیانت اور غداری کر رہے ہیں، اتنی زیادہ خیانت اور غداری کرنے والا اپنی قوم اور ملت کے ساتھ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا۔ جی ہاں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی اس جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے، بتائیے کون نہیں خیر خواہ؟ میں یہ دو مثال، مکہ والی مثال اور امریکہ والی مثال، یہ کیوں دیا کہ عربوں نے لڑائی تک ان سے کی ہے، اسرائیلیوں سے، جہاں تک ہو سکا جان و مال کی قربانی دی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو اس سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا، یورپ امریکہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو ہم لڑائی کر کے اس وقت کھڑا نہیں سکتے ہیں موجودہ دور میں، جو ان کے پاس طاقت ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو سفارتی طور پر ان سے معاملہ حل کرنا چاہیے تاکہ وہاں جو ہے مسلمان آرام سے رہیں، امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جو مہاجرین ادھر بھٹک رہے ہیں کیمپوں میں وہ بھی آئے، اپنا آرام سے جئیں۔ اور یہ جو ہے یہ شریعت اس طرح سے کہتی ہے، اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں، انہوں نے وہی کیا۔ لیکن فتن و فساد مچانے والی تنظیمیں یہ نہیں چاہتی اس طریقے سے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ڈیل پائے اور اس طرح سے ہو، فتنہ اور فساد ہمیشہ باقی رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا یہ لوگ چھیڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب سب سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا باقی لوگ کیا کرتے ہیں، فتنہ و فساد ہوتا ہے، بتائیں سب سے پہلے مدد کے لیے کون دوڑتا ہے؟ یہی لوگ دوڑتے ہیں۔ اس میں کبھی جو ہے عوام کی، وہاں کی مظلوم عوام کی نہ ہی حماس تنظیم کبھی مدد کرتی ہے، اور نہ ہی جو ان کے، جن کو یہ لوگ اپنا آقا سمجھتے ہیں، ایران کبھی کوئی مدد نہیں کرتا، اور جن کو اپنا آقا سمجھتے کوئی نہیں ان کی مدد کے لیے جاتا ہے۔ وہی لوگ دوبارہ گھر بنا کے وہی لوگ دیتے ہیں، پورے جو ہے دنیا کے اندر ان کی جہاں جہاں سفارت خانے ہیں یہی لوگ چلاتے ہیں، یہی عرب چلاتے ہیں، اور ان کی جو عبوری حکومت ہوتی ہے پورا اس کا خرچہ یہی لوگ برداشت کرتے ہیں، ان کے اسپتال، ان کی اسکول، سب کچھ یہ لوگ بنا کر کے دیتے ہیں۔ جتنا ان کی تباہی آتی ہے اس کی بھرپائی یہی لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصر دوڑ کے جاتا ہے، وہاں کی عوام، وہاں کی حکومت سب سے پہلے جو ہے، اور خاص طور سے غزہ میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی قوم اگر ہے تو سب سے پہلے وہ وہی ہے، مصر ہے، مصری لوگ ہیں، مصری حکومت، مصری عوام، وہی لوگ سب سے پہلے۔ بتائیے مصر کو سب سے بڑا غدار یہ لوگ بولتے ہیں،
جو جتنی زیادہ مدد کرتا ہے، جو جتنے زیادہ ساتھ دیتا ہے، اسی کو یہ لوگ سب سے بڑا غدار کہتے ہیں، سب سے بڑا مطلب جو ہے ان کے یہاں صرف اور صرف جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بیانیہ جو یہ لوگ مشہور کیے ہیں یہ ایک دم سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ جب عربوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ایران کے پاس گئے۔ ارے ایران سے ان کے گہرے تعلق آج سے نہیں ہے، یہ زمانے سے، یہ گزشتہ صدی کی 40 کی دہائی سے ہے۔ جی ہاں، 1940 جسے کہتے ہیں، جس وقت اخوان المسلمین کی تنظیم مصر کے اندر بنی ہے، اسی وقت سے ان کے تعلقات ہیں رافضیوں سے۔ جس وقت یہ خمینی جو ہے فرانس کے اندر پل رہا تھا، انگریز فرانسیسی جس وقت ان کو پال رہے تھے، تیار کر رہے تھے، اس وقت سے جو ہے ان کے تعلقات ہیں۔ جی ہاں، اس وقت وہ لوگ جو ہے پل رہے تھے اور وہاں سے ایران کے اندر حکومت کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، اس وقت سے ان کے تعلقات ہیں اور گہرے تعلقات ہیں۔ ہر عقیدے اور فکر کے اعتبار سے ان لوگوں کی فکر سیم وہی ہے جو شیعوں کی ہے، رافضیوں کی ہے، سیم وہی فکر جو ہے ان اخوانیوں حماسیوں کی فکر ہے۔ ان کے تعلقات، ان کا جو پہلا لیڈر جو احمد یاسین ہے، وہیں جا کر کے ان کے جو ہے جو علمی حوزات کہتے ہیں، قم میں جو ان کا مقدس شہر مانا جاتا ہے، جو کہتے ہیں وہ جنت کا دروازہ ہے، شہر قم، مدینت قم، وہاں پہ جا کر کے جو علمی حوزات ہیں، جو اسکول ہیں ان کے خاص، جہاں پہ صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے سنیوں کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، صحابہ کے خلاف کیسے تبرہ کیا جاتا ہے، پوری من گھڑت کہانی اسلام کے خلاف جہاں سمجھائی جاتی، سکھائی جاتی، وہاں پہ وہ جا کر کے درس دیتے تھے، ان کے طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ شیعہ طلبہ کو کون پڑھانے کے لیے بلائے گا اپنے یہاں؟ کس کو بلائے گا؟ جو اپنا ہم فکر ہوگا، جو اپنا ہم مشرب ہوگا، اپنا ہم عقیدہ ہوگا، اسی کو بلایا جائے گا۔ جی ہاں، وہاں جا کر کے درس دیتے تھے، خمینی کے سامنے جا کر کے اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فکری چیزیں ہیں، ہر ایک بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیڈران جو ہیں، ان کا تعلق آپس میں کیا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں کے بر صغیر کے، اور یہ لوگ جو یہ کہ بیانیہ اور نیریٹو قائم کرتے ہیں، عربوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو چلے گئے، نہیں تو کیا بھائی تعلقات تو کافروں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ارے سیاسی تعلقات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سیاسی تعلقات پر بھی میں بات کروں گا کہ ان لوگوں کی کیا دوغلاپنی ہے۔ اپنے لیے تو جو ہے دنیا بھر کی دلیلیں تراشیں گے، دنیا بھر کے عذر تلاشیں گے کہ بھئی کافروں سے مجبوری میں جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ ارے جب وہی چیز یہ عرب لوگ تعلقات بناتے ہیں کافروں سے، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، تب تم لوگ کیوں جو ہے اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہو؟ اور جب اپنی بات آتی ہے تو پھر جو ہے دنیا بھر کی تعویلات اور دنیا بھر کی مجبوری اور دلیلیں، ایک سے دلیلیں، اپنے لیے تو دلیلیں یاد آ جاتی ہیں اور دوسروں کے لیے جو ہے کوئی دلیل یاد نہیں آتی ہے، فوراً پر کفر کا فتویٰ اور دنیا بھر کے الزامات اور پروپیگنڈا لگانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ساری چیزیں، جی ہاں، کہ ان لوگوں کا یہ صرف جو ہے پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے کہ ایران سے مجبوری کے طور پر ان کے تعلقات بنے ہیں، سیاسی تعلقات صرف ہیں، مدد لینے کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر جو ہے تفصیلی کیسے جھوٹ ہے، کیوں جھوٹ ہے، اگلی قسط میں انشاءاللہ، اگلے درس کے اندر انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیوں جھوٹ ہے اور ان کے تعلقات کیسے ہیں ایران کے ساتھ، اور ایران ان کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے عرب ممالک میں۔ اس پر جو ہے میں اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔